وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کے ان سے شکایت کی کہ ہم اللہ کے نبی تھکے آ رہے آتے ہیں، ہمیں صبح مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، اور یہ معاذ ہمیں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہماری بس ہو جاتی ہے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات سنی، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت تاخیر سے آنے پہ، میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا، آپ سب سے معذرت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور آ کر انہوں نے امہات المومنین سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ کے معمولات کیا ہیں۔ امہات المومنین نے ان تینوں افراد کو بتایا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات اور عبادات تھیں، وہ سن کر وہ تینوں یہ کہنے لگے کہ ہمارا اللہ کے نبی سے کیا مقابلہ، اور ایک نے کہا کہ آئندہ میں پوری رات نہیں سوں گا بلکہ پوری رات اللہ کے آگے قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اب میں روزانہ روزے رکھوں گا اور کسی دن بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، بیوی بچے ہوتے ہیں تو انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے، اس کی عبادات میں کمی ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اب کبھی ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ وہ تینوں افراد یہ بات کہہ کر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ان کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا، 3 افراد آئے اور یہ باتیں کہہ کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں افراد کو بلایا اور شدید ناراض ہوئے اور کہا: میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میری بیویاں بھی ہیں اور میں اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہوں۔ ہمارا دین ایک بہت اہم معاملے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو اسی نام سے پکارا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو اسی طرح بنایا امت وسط۔ یہ جو وسطیہ کا تصور ہے، یہ ہمارے دین کا ایک بڑا امتیازی تصور ہے۔ ہمارے دین کے متوازن بیلنسڈ ہونے کی یہی نشانی ہے، اور یہ جو وسط ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہترین۔
اس کا معنی ہوتا ہے توازن، اس کا معنی ہوتا ہے احسن، بہت اچھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دین کی جس طرف بھی دینی ہدایات کی طرف دیکھیں گے آپ اس وسطیہ کے تصور کو پائیں گے، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، چاہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو، ہر جگہ آپ کو یہ توازن نظر آئے گا، کہیں بھی آپ کو غلو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو، یعنی انتہاؤں تک مت جاہے کرو، ایکسٹریم پوزیشنز مت لیا کرو، بلکہ تم امت وسط ہو اور وسطیہ کا جو تصور ہے اس کو اختیار کرو۔ آپ اگر انسان اپنی تخلیق کو دیکھ لے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی تخلیق کے اندر دو بنیادی عنصر ہیں، نمبر ایک اس کا جسم اور نمبر دو اس کی روح۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے جسم کا بھی خیال کرنا ہے اور تم نے اپنی روح کا بھی خیال کرنا ہے۔ کہیں بھی اس کے اندر ڈس بیلنس ہو جائے گا، کسی ایک چیز کی طرف زیادہ توجہ دو گے یا کسی ایک چیز کی طرف کم توجہ دو گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے اس وسطیہ کے تصور کے اعتبار سے اپنی ایک مسلمان کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ کس طرح ہمارا دین ہر معاملے کے اندر ہمیں امت وسط بننے کی دعوت دیتا ہے اور اسی کی ہدایات دیتا ہے۔ آپ عقیدے کو لے لیجئے، ایک مسلمان کا عقیدہ جس کے کئی یعنی بنیادی جز ہیں، مثال کے طور پہ آپ قدر کے معاملے کو لے لیجئے۔ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر ہماری لکھ دی، لہٰذا اب ہم جو بھی کریں اس سے ہماری جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ تو لکھ دی گئی لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، تقدیر تو ہم جب کوئی چیز کرتے ہیں تو لکھی جاتی ہے، تقدیر کوئی شے نہیں ہوتی۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے 50,000 پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب، اور قلم نے انسانوں کی مقادیر لکھ دی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم اگلے قدم یا اگلے لمحے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے تقدیر میں، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو لہٰذا جب صحابہ نے اسی طرح کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو انہوں نے فرمایا تم کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو اور کوشش کرو۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں اتنا یقین ہو کہ بس ہماری تقدیر لکھ دی گئی تو لہٰذا ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی یہ ساری تقدیر تو ہر معاملے میں لکھ دی گئی نا، تو دنیا کے معاملے میں اس تقدیر پہ اس طرح یقین کیوں نہیں رکھتے جب دین کے معاملے میں اتنا یقین رکھتے ہو؟ کیوں کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، مال کمانے کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے گھر سے نکلتے ہو، گھر پہ بیٹھے رہو، سوتے رہو، خود ہی منو سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا، یہاں تک وہ بھی نہیں کرتا ہے جو عقیدہ رکھتا ہو کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے لہٰذا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقدیر کے معاملے میں آپ لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل ہمیں تصور وسطیہ دیا کہ تمہاری تقدیر لکھ دی گئی ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، لہٰذا تم کوشش کرو جس چیز کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، یعنی جنت میں جانے کے لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اسی طرح رسول، عقیدہ رسالت، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ کہف کی آخری آیت، جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے، اس کی آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری طرح، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بس میرا فرق یہ ہے کہ ہوں تمہاری طرح کا انسان لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو عقیدہ وسطیہ اس میں کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بشر ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نہ ہم اس میں کوئی غلو کریں گے، نہ ہم کوئی افراد کریں گے، نہ ہم کوئی تفرید کریں گے، کیونکہ وسطیہ کا معنی یہی ہے کہ افراد اور تفرید سے بچ کر متوازن اور مڈل وے کو اختیار کرنا جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہے، دنیا کے بہترین انسان ہے،
یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو وحی کی جاتی ہے، انہوں نے جنت جہنم کی سیر کی ہے، آسمانوں کی سیر کی ہے، سب عقیدہ ہے ہمارا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان ہیں تو ہم مانیں گے یہ انسان ہے. نہ ہم ان کو نور کہیں گے، نہ ہم ان کو ابھی زندہ مانیں گے، نہ ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ویسے ہم ایمان لے کر آئیں گے. اسی طرح عقیدہ آخرت. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی جنت جہنم نہیں ہے، بس دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ بس جنت اور جہنم ہے، تمہارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنت بھی ہے اور جہنم میں بھی، جہنم بھی ہے. ہمیں حکم دیا گیا جنت کے لیے اعمال یہ کرو، ہمیں کہا گیا جہنم میں جانے والے اعمال ان سے بچ جاؤ. ہمارا عقیدہ اس معاملے میں بالکل متوازن ہوگا. تو آپ عقیدے کے معاملے میں لے لیں تو آپ کو وسطیہ ملے گا. اسی طریقے سے آپ عبادات کے معاملے میں لے لیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں نماز کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کیا کرو، اور وضو کی ترتیب اور وضو کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب نماز ہم سب پہ پڑھنا واجب ہے. 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھنا واجب ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ سَفَرٍ. اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی. تم سفر میں ہو، تمہاری مصروفیت ہوتی ہے، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میرا کام پورا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کو جمع کرنے کی بھی اجازت دے دی اور مختصر بھی کر دیا. تم جنگ کے میدان میں ہو، تمہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے کہ نماز پڑھنی ضرور ہے. تم تکلیف میں ہو، تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو. یہ توازن ہے، یہ وسطیہ ہے. ہم کتنی چیزوں میں کتنی ہی بے جا سختی کرنے لگتے ہیں، شدت اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ایک مسئلہ ہے، اب تو شکر ہے کم ہو گیا، لیکن میرے ساتھ بھی کئی دفعہ بچپن میں حادثہ ہوا کہ کسی بزرگ نے زبردستی نماز پڑھ رہا تھا اور میرے سر پہ ٹوپی ڈال دی، یا کبھی کسی بزرگ نے ٹوپی نہ پہننے پہ ڈانٹ دیا. بھئی ہم سب کو معلوم ہے کہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، ٹوپی پہننا اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی کہ آپ اپنے سر کو کور رکھتے تھے. لیکن کیا ٹوپی پہننا نماز کا حصہ ہے؟ نہیں. کیا ٹوپی پہننے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے مسواک کے لیے فرمایا؟ نہیں. اگر کوئی نہیں پہن رہا کوئی بات نہیں، اس پہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں شریعت نے راستہ کھلا رکھا ہے، جہاں شریعت نے راستہ کھلا رکھا ہے اس کو بند نہ کریں، کل خود ہم اس راستے میں پھنس جائیں گے. اللہ الحکیم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ قیامت تک کے حالات معاملات لوگوں کو جانتے ہیں. اللہ نے جس راستے کو کھلا رکھا اس راستے کو بند نہ کریں. تو عبادات میں آپ دیکھ لیجئے، وضو میں آپ دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے نمازوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے. کوشش کیا ہے کہ یا اصول کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو وسط یہ ہے کہ پھر بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی ضروری. یہ 3 افراد بھی جب آئے اور آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اب، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا. کیا تھی؟ عبادات ہیں. لیکن شریعت نے ہمیں کیا کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو سو بھی اور قیام بھی کرو. جیسا مشہور واقعہ ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سلمان فارسی کا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا. یہ دونوں آپس میں بھائی بنا دیے گئے. ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ ام دردہ بڑے عجیب سی حالت میں، یعنی نہ ان کو اپنے خیال ہے، نہ کوئی مطلب ایک عورت کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پردے کے احکامات نہیں اترے تھے. ان کا سامنا ہوا، انہوں نے پوچھا ابو دردہ کہاں ہے؟ کہا جی ابو دردہ باہر ہیں. انہوں نے کہا تم نے اپنی حالت بہن کیسے بنائی ہوئی اس طریقے کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے. تو جب ابو دردہ واپس آئے
تو ان کے سامنے حضرت سلمان فارسی کے سامنے کھانا رکھا تو سلمان فارسی نے کہا کہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھا رہا, میرا روزہ ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا, لہٰذا اپنا روزہ توڑو اور کھانا کھاؤ تو میں کھانا کھاؤں گا. اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روزے کو توڑا کیونکہ نفلی روزہ تھا, اور پھر کھانا ساتھ کھایا. جب رات کا وقت ہو گیا اور سونے کے لیے لیٹے تو حضرت سلمان فارسی لیٹے, لیکن ابو درداء کھڑے ہو گئے. پوچھا کیا کر رہا ابو درداء؟ میں قیام کروں گا. نہیں ابو درداء سو جاؤ ابھی. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء پھر کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے کیا ہوا؟ میں قیام کروں گا, سو جاؤ ابھی دوبارہ. اور جب رات کا آخری پہر آیا تو پھر دونوں حضرات کھڑے ہوئے. دونوں حضرات نے کھڑے ہو کے اللہ کے آگے قیام کیا, اور قیام کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے کہا کہ ابو درداء ان لنفسک علیک حقا, ان لزوجک علیک حقا, ان لجسدک علیک حقا, فآتی کل ذی حق حقہ. اے ابو درداء تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فآتی کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. اس کے بعد ابو درداء صبح فجر کی نماز کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان, سلمان نے سچ کہا. یعنی عبادات کے اندر بھی شریعت نے توازن رکھا ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی سٹینڈرڈ مقرر کرنا ہے اپنے لیے کریں, اپنے لیے کریں, دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کے لیے شریعت نے جہاں تک راستہ کھلا رکھا ہے اس کو کھلا رہنے دیں, اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے لیے کریں کہ میں اتنی دیر قیام کروں گا, میں اتنا قرآن پڑھوں گا, میں اتنے نوافل پڑھوں گا, میں اتنا قرآن پڑھوں گا. بالکل کیجئے, اچھی بات ہے, اجر ملے گا انشاءاللہ. ایک مسلمان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن شریعت نے میرے لیے خالی دین نہیں بنایا, شریعت نے تمام انسانوں کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور انہی کے مطابق احکامات دیے کہ انسانوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. اسی طرح آپ کھانے پینے کی طرف دیکھ لیجئے, شریعت ہم سے کیا کہتی ہے؟ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو. کھانا پینا کیسا ہے؟ جو دل چاہے کھاؤ, اللہ نے تمہارے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کون ہے جس نے حرام کیا اس خوبصورتی کو, لباس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. آپ کو جو کھانا ہے آپ کھائیے, کوئی چیز منع نہیں ہے سوائے ان کے جو شریعت نے منع کی, لیکن درمیانہ کھائیے. اتنا کھائیے کہ آپ کے پیٹ میں جگہ بچ جائے, اتنا کھائیے کہ آپ کی طبیعت خراب نہ ہو, کھائیے. اور ضائع نہیں کیجیے. جو ضائع ہم کرتے ہیں اپنے کھانے کی پلیٹوں میں کھانا چھوڑ کے, دعوتوں میں, تقریبات میں جا کے, اپنے گھروں میں, اور اتنا کھانا ہم ضائع کر دیتے ہیں, یہ نہ کیجیے. ولا تسرفوا, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ولا تسرفوا. اسی طرح آپ نے جو لباس پہننا ہے پہنیے, جس رنگ کا پہننا ہے پہنیے, سوائے اس لباس کے جس کو شریعت نے منع کیا, یا مثال کے طور پہ وہ لباس جو کسی غیر مذہب کا خاص لباس, یا وہ لباس مرد نہ پہنے جو اس علاقے کی عورتیں پہنتی ہیں, اور عورتیں نہ پہنے جو اس علاقے کے مرد پہنتے ہیں, یا وہ لباس جس کے اندر انسان کا سطر نظر آتا ہو. اس کے علاوہ جو لباس پہننا پہنیے, یا وہ رنگ جس کو شریعت نے منع کیا ہو. اس کے علاوہ جو لباس پہننا انسان پہن سکتا ہے, بشرطے کہ وہ تمام شرائط کے, اس کا سطر, اس کا عورہ, وہ تمام چیزیں اچھی طرح عرف کے مطابق پوری ہو رہی ہوں. لیکن اگر کوئی وہ لباس پہنتا ہے جو آپ کو پسند نہیں, مثال کے طور پہ ہم عام طور پہ یہاں پہ آج جیسا جمعہ قمیص شلوار پہنے, لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ پینٹ اور شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ جاتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں. نہیں, آپ کو نہیں پسند نہ پہنیے, آپ نہیں پہننا چاہتے نہ پہنیے. اگر اس نے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ تمام شرائط کو پورا کیا ہے تو اس کو کچھ نہ کہیے, شریعت نے اس کو اجازت دی. اسی طرح آپ انفاق فی سبیل اللہ میں دیکھ لیجئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شدید بیماری کی حالت میں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے عیادت کرنے آئے, بہت شدید بیمار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے, میں چاہتا ہوں
کہ میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں دے دوں، میں مال دے دوں اللہ کے راستے. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، کم کرو. انہوں نے کہا اچھا آدھا مال، آپ نے فرمایا نہیں، کم کرو. انہوں نے کہا 1/3، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 1/3 دے دو. ایسا نہ کرو، اتنا مال نہ دو کہ کل تمہارے بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو، اپنے بچوں کو تنگ دست چھوڑ کے نہ جاؤ. دوسری طرف شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ کے راستے میں دو، اس سے جنت کماؤ، اپنی آخرت کماؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو بڑھا چڑھا دیتا ہے. تو ایک ترغیب بھی ہے لیکن ساتھ یہ لمٹ بھی ہے. یہ ہے وسطیہ کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس قائم کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عدل و انصاف کے اندر نصارہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شخص تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کے آگے پیش کر دے، لے بھائی یہاں بھی مار دے. کوئی قوم یہ کہتی ہے، کوئی مذہب یہ کہتا ہے اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تمہیں اس کی سزا اس کو دینی پڑے گی. اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہماری شریعت کے اندر تصور وسطیہ کیا ہے؟ ہاں تمہارے پاس پورا حق ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو زیادتی کا تم بدلہ لو، تمہارے پاس پورا حق ہے. لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ اللہ کو پسند ہے. یہ وسطیہ ہے. اگر کوئی شخص بدلہ لینا چاہتا ہے لے بدلہ، اس کا حق ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی بدلہ لے. لیکن اگر وہ معاف کر دے تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ بھی خوب معاف کر دینے والا، رحم کر دینے والا ہے. یہ وسطیہ کا کانسیپٹ ہے جو ہماری شریعت ہم کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے خوبصورت اس تصور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے. اور جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تو بڑی طویل نماز پڑھاتے. ان کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے ان میں کاشتکار ہوتے، محنت کرنے مزدوری کرنے والے ہوتے. عشاء کی نماز ہے، تھکے ہارے ہیں، پھر سونا ہے تاکہ صبح دوبارہ فجر کے وقت اور اپنے کام کاج پہ نکلا جائے. تو ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی طویل نماز پڑھائی تو پیچھے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑی طویل نماز پڑھا رہے ہیں اس کی بس ہو گئی اور اس نے نماز میں سلام پھیرا، اپنی نماز توڑی اور اپنی نماز پوری کر کے چلا گیا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ کو جو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ تو منافق ہے، اس پہ عشاء کی نماز بھاری. اور کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کے ان سے شکایت کی کہ ہم اللہ کے نبی تھکے آ رہے آتے ہیں، ہمیں صبح مزدوری پہ جانا ہوتا ہے اور یہ معاذ ہمیں اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہماری بس ہو جاتی، ہم سے نہیں پڑھی جاتی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات سنی آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے معاذ کو بلوایا اور معاذ سے کہا افتان الناس، افتان الناس، تم لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو، تم لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح سرخ نہیں ہوتا تھا، آپ کو اس طرح غصہ نہیں آتا تھا، آپ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی. اب اگر آپ دیکھیں تو معاذ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاذ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے آگے کھڑے ہیں، قیام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ڈانٹ دیا ان کو غصے میں، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، یعنی تم لوگوں کو نماز سے دور کرتے ہو، ان کے لیے نماز کو مشکل بناتے ہو. ایسا نہ کرو، تمہارے پیچھے بچے بھی ہیں، تمہارے پیچھے مزدور بھی ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہو کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ کسی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اس کا بچہ رو رہا ہوگا اور میں نماز پڑھا ہوں لمبی. اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تغلوا فی دینکم، دیکھو دین میں غلو نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے اس دین کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ آج ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا سخت بنا دیا ہے، اتنا ریجڈ بنا دیا ہے کہ ایک عام آدمی دین کے اندر داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب مجھے تو چھوڑیں گے نہیں، مجھے تو اپنی ساری دنیا چھوڑنی پڑے گی اگر میں دین کے اندر آ گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، آج اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ یہ دین سخت ہے، یہ دین مشکل ہے، دین میں نہیں آ سکتا، میں آیا تو مجھے سب کو چھوڑنا پڑے گا، یہ کس کے کارنامے ہیں؟ یہ ہم دیندار لوگوں کے کارنامے ہیں۔ کیا محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بجائے دین کی اپنی من مانی اور اپنی من پسند تعریف ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص جملہ جو اللہ کے نبی اکثر فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ جب کسی بھی وفد کو، کسی شخص کو کہیں بھیجتے تھے، کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، لوگوں کو دین سے دور مت کرنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لمبا قیام کرنا چاہتی ہے، آپ کے پاس انفرادی نماز موجود ہے، کیجئے۔ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کو رکعتیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لمبے قیام، 2 رکعت پڑھیں، لمبی پڑھیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ دن کے اوقات میں علماء فقہا کہتے ہیں کہ دن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ تعداد پسند کرتے ہیں، آپ تعداد کو بڑھا لیجئے، رات کے اوقات میں قیام کو بڑھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، اس بدو کو اللہ کے نبی نے کیا ہدایات دی جب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو ایسا فارمولہ بتا دیں، عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھو، میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، استطاعت ہو تو حج کرنا، اور عقیدہ اپنا صحیح رکھنا۔ وہ شخص جانے لگا تو اللہ کے نبی فرمایا جس کو جنت ہی دیکھنا ہو دیکھ لو۔ یہ ہے عقیدہ۔ وہ اس بدو کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ ایک نوجوان آپ کے پاس آتا ہے، مثال دیتا ہوں، وہ بندہ پہنا ہوا ہے، اس نے اپنے جسم میں ٹیٹوز بنائے ہوئے، یعنی رنگا ہوا ہے، وہ نیلے پیلے کلر کی جینز پہن کے مسجد میں آ جائے، پہلی صف میں کھڑا ہو جائے، تو سب سے پہلا آپریشن تو اپنی نگاہوں سے ہم اس کا کرتے ہیں، گھورنے لگتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد کسی کا دماغ کے اندر کچھ خناس آ جائے تو کچھ اپنی زبان سے اول فول اس کو بک دیتا ہے۔ ارے بھائی، اس کو تو وی آئی پی سیٹ پہ بٹھانا چاہیے، اس کو تو تحفے دینے چاہیے، اس کا تو وارم ویلکم ہونا چاہیے کہ بھائی ایسا شخص اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بھیج دیا، الحمدللہ۔ ہمیں لگتا ہے ہماری مسجد سے انشاءاللہ یہ جائے گا تو اللہ اس کا دل اپنے دین کے لیے اور کھول دیں گے۔ ہم بالکل الٹا چلتے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے دین کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام ہے وہ صرف وہی اسلام ہونا چاہیے جو پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب میں ہو۔ ارے بھائی، دنیا بھر میں علماء موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، عرف کے مطابق، حالات معاملات کے مطابق، لوگوں کے مسائل کے مطابق، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ ان کے لیے ہدایات دیتے ہیں، فقہ احکام پیش کرتے ہیں ان کے سامنے۔ الحمدللہ سلفی علماء دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر ہر ملک سے لوگ آتے ہیں۔ میں آپ کو سچا واقعہ بتاؤں، شیخ یونس ربانی حفظہ اللہ جو جامع بکر کے استاد ہیں، ابھی رمضان میں جاپان کے دورے پہ گئے، کہنے لگے وہاں مجھے ایک شخص ملا، جاپانی مسلمان جو جامعہ اسلامیہ مدینہ سے پڑھ کے آیا ہو۔ کہنے لگے میں نے وہ جھگڑے وہاں دیکھے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، وہاں بھی وہی ہوتا ہے۔ عید کی نماز پہ جھگڑا، پولیس نے آ کے طے کروایا عید کی نماز کون پڑھائے گا۔ کہنے لگے اس جاپانی مسلمان نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان لوگوں سے اسلام لانے سے پہلے مل لیتا اور دیکھ لیتا تو شاید میں آج مسلمان نہ ہوتا۔ کتنی شرم کی اور کتنی اللہ رحم فرمائے ذلت کی بات ہے ہمارے لیے۔ آج ہم ایک مسجد میں 10 آدمی مل کے ایک دوسرے سے محبت سے بات نہیں کر سکتے۔
اپنا موقف ایک دوسرے کو حکمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نہیں سمجھا سکتے، کسی کی بات نہیں سن سکتے، بزرگوں کا اکرام، بچوں پہ شفقت، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک رواداری، ایک مساوات، ایک محبت، ایک بڑا پن. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی کا دین ساری دنیا کے اندر نافذ ہو، چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تغلو فی دینکم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. قالها ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو 3 دفعہ دہرایا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ انتہا پسند ہلاک ہو گئے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، دین کے اندر غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. اور فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا تم سے پہلے والی قوم اسی تباہ برباد ہوئی، وہ دین کے اندر غلو کرتی تھی. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، علماء سے بات کریں، ان سے مسئلہ سمجھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے یہ ان کے نزدیک افضل نہ ہو، ان کے نزدیک راجح نہ ہو، وہ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، لیکن کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ اگر دی ہے اس شخص کے لیے زندگی آسان کر دیں اور اس کو راستہ دے دیں. تو آج کی بنیادی پیغام اس خطبے کا یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو ایک امتیازی وصف ہے، امتیازی تصور ہے، وہ تصور ہے تصور وسطیہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو لقب دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے اسی طرح اس امت کو امت وسط بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین اور دنیا میں توازن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو دین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی شکار تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ان اسرائیلی حکمرانوں کو ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ ان کفار کے اتحاد کو ہمارے سامنے ریزہ ریزہ کر دے، پاش پاش کر دے، ان کے قدموں کو ہلا دے، ان کی صفوں کو تار تار کر دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو آپ نے اسلام کی دولت، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے. اللہ ان سے خیر کے فیصلے کرا لے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ اس کو رہنے کے قابل شہر بنا دے. اللہ اس کو ایسا ولی وارث دیتے شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کو رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کرے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. جو گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو روحانی جسمانی کسی بھی اعتبار سے بیمار، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ہمارے تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ. اللہ ہمارے مربی، ہمارے شیخ محدث الاسد شیخ عبدالناصر رحمانی حفظہ اللہ کی اہلیہ کا کل انتقال ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری بہنیں، بیٹیاں اور لڑکے، دوست، رشتہ دار جو بھی گھروں میں اپنے رشتوں کے انتظار میں، ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے. اللہ ان کے جوڑ اچھے ملا دے. یا اللہ جو ان کی شادیاں ہو چکی ہیں گھروں کے اندر، اللہ خوشیاں عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.